پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر، بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو، ان کے ساتھ کیسے گلے کیسے شکوے۔ بے قدری تو ہونی تھی، ہم اس کو میسر جو تھے۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ کبھی زندگی ایک پل میں گزر جاتی ہے، کبھی زندگی کا ایک پل نہیں گزرتا۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ زندگی محبت کے بغیر ایسی ہے جیسے وہ درخت جس میں پھول ہوں نہ پھل۔ ہم سب رہتے تو ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ زندگی کی لڑائی اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے مر چکے ہیں۔ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ احسان کی خوبی یہ ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ انسان کو دنیا کے کام کاج نہیں، اپنوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ موضوعات اچھے ہوں یا برے، لیکن طبیعت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ جو قرآن قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو معاشرے نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں محتاجوں کی مدد کی توفیق دے۔ ساری دنیا سے جیتنے والا باپ اپنی اولاد کے سامنے ہار جاتا ہے۔ باپ کی قدر کریں۔
وہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ وقت بہت کچھ چھین لیتا ہے، خیر میری تو مسکراہٹ تھی۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی دینی پڑتی ہے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں پر ڈال کر کچھ لوگ سمجھتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا تھک جاؤ گے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی بد نصیب نہیں ہوتا، بس ہر ایک کا نصیب مختلف ہوتا ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، اے اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ اپنے رب سے مانگو کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ہی ذات۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم صرف ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں بلکہ زندگی کے متعلق آپ کے رویے سے ہے۔
زندگی میں کسی دکھ پر آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ منافع بخش کاروبار کوئی نہیں۔ زندگی مسلسل امتحان کا نام ہے۔ یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر نکال دو۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے پہچان سکیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامیوں کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ زندگی میں 2 قسم کے لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف، دوسرا مغرور۔ کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ جو انسان آپ کے احساس اور آپ کی زندگی میں اپنی ضرورت کو نہ ہی سمجھتا ہے اور نہ ہی وقت دیتا ہے، وہ رفتہ رفتہ آپ کی زندگی سے اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، پھر اپنی ساری قوت اس کے حصول پر لگا دیجئے، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ زندگی کا یہ اصول بنا لو، جو چھوڑ جائے اسے بھلا دو۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات سے نہیں۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس کی کوئی چابی نہیں۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بعد کی بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت کی سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔
کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی میں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ میں نے زندگی میں بس ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ زندگی میں صبر سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزرے ہیں۔ یقین رکھیں کہ وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے، زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے۔ زندگی میں اچھے لوگوں کی تلاش مت کرو، بلکہ خود اچھے بن جاؤ، شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ سیانے کہتے ہیں، اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی تو صرف جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ روشنی کی امید ضرور رکھو، لیکن صرف امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ہی ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ زندگی میں ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں صبر اور شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو ناخوشگوار بنانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس میں بہترین اور سنہری موقع کثرت سے آئے جن کو ہم نے کھو دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا چیز ہے تو یہ آدھی سے زیادہ خرچ ہو چکی ہوتی ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، برداشت کرتے رہو، یا پھر ذمہ داری اٹھاؤ اسے بدلنے کی۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ لوگ آپ کی کامیابی دیکھیں گے، لیکن وہ آپ کی جدوجہد نہیں دیکھیں گے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو
جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہش میں ہم پہلے سے زیادہ ادھورے ہو جاتے ہیں۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کرو زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو اپنی فرصت ضائع نہ کرو۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دیں، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ توکل یہ ہے کہ زندگی کو ایک دن کے لیے جانیں اور کل کی فکر نہ کریں۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت۔ خود اعتمادی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگائیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی اس کی خواہش کرنا فضول ہے۔ بڑے آدمی زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملیں گے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ شخص جلد ہی مر جائے گا جو صرف اپنے لیے زندہ ہے۔ وہ شخص کبھی نہیں مرے گا جو دوسروں کے لیے زندہ ہے۔ اگر زندگی کے راستے میں کانٹے بوتے جاؤ گے تو تمہاری اپنی آنے والی نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ امید، تمنا اور خواہش نہ رہے تو انسان موت سے ہی گزر رہا ہوتا ہے۔ غرور مت کرنا، برا وقت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے مقابلہ مت کریں۔ سورج اور چاند میں کوئی مقابلہ نہیں، دونوں اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ جو قدم اٹھانے سے آپ ڈر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی قدم سب کچھ بدل دے۔ آپ کی زندگی اپنی نہیں اگر آپ ہمیشہ دوسروں کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں سے۔ اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، آپ اپنی کہانی بدل سکتے ہیں۔ اپنے ڈر کو اپنی قسمت کا فیصلہ مت کرنے دیں۔ آپ کی زندگی تب تک نہیں بدلے گی جب تک آپ وہ نہ بدلیں جو آپ ہر روز کرتے ہیں۔ آپ کے خوابوں اور حقیقت کے درمیان فاصلے کو عمل کہتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔
اگر زندگی میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ زندگی حقیقت میں بہت سادی ہے، لیکن ہم اسے مشکل بنانے پر زور دیتے ہیں۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جس کے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھائیں، مگر کسی کی مجبوری سے نہیں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اصل میں کون ہیں، تو اپنی ماں اور اپنے دشمن کی بات سنیں۔ وہ صرف 2 لوگ ہیں جو آپ کو سچ بتائیں گے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اور جب صبح کو کوئی آپ کو نہیں اٹھاتا اور رات کو کوئی آپ کا انتظار نہیں کرتا، اور جب آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ اسے کیا کہتے ہیں، آزادی یا تنہائی؟ جب گھر روڈ پر ہوتا ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، جب کھیت روڈ پر ہوتا ہے تو اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب انسان روڈ پر ہوتا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کے آزمایا۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے، اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ کمزور تم ہو، تمہارا خدا نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ سمجھداری کی باتیں 2 لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرے جنہوں نے کم عمری میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔